نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کم جونگ ان کو ملک کے اندر اور باہر دونوں ذرائع سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ٹریول بھی نہیں کرتا، اور اگر وہ کہیں ٹریول کرتا بھی ہے تو اس کی سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم فیملی سیکیور ٹریولنگ کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ تر بلٹ پروف ٹرین میں ٹریول کرتی ہے، اور ہائیلی ٹرینڈ کمانڈوز ہر وقت کم جونگ ان کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کم جونگ ان کی سیکیورٹی اور سیکیور ٹریولنگ کے بارے میں جانیں گے۔ سینٹرل پارٹی آفس۔ جب بات آتی ہے کم جونگ ان کی حفاظت کی تو اس کی سیکیورٹی میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ یہ ایلیٹ باڈی گارڈز کورین پیپلز آرمی سے منتخب ہوتے ہیں، جنہیں لیڈر کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے مارشل آرٹ اور نشانہ بازی کی سخت تربیت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ عمل اتنا آسان نہیں۔ کم کے باڈی گارڈز کا انتخاب ایک پیچیدہ عمل ہے۔ صرف ان باڈی گارڈز کا انتخاب ہوتا ہے جو اس کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی ہائٹ کم کی ہائٹ کے برابر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ان کے مشاہدے کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ڈیپ آبزرویشن سکل ان کے فرائز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایسے کینڈیڈیٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے جو نشانہ بازی میں ماہر ہوں اور مارشل آرٹ کے مختلف شعبوں میں مہارت رکھتے ہوں۔ تاہم یہ صرف جسمانی صلاحیت ہی نہیں جو اہمیت رکھتی ہے۔ ان کے انتخاب سے پہلے ان کی 2 نسلوں تک کی سخت تفتیش کی جاتی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ باڈی گارڈز وفادار اور بھروسے کے لائق ہیں۔ اس کے بعد انہیں کورین پیپلز آرمی کی اسپیشل آپریشن فورس کی ٹریننگ پاس کرنا ہوتی ہے، جس میں فزیکل ٹریننگ، بیہیویئر ٹریننگ اور ٹف ایکسرسائزز سے گزارا جاتا ہے، تاکہ وہ ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ ان کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور جسم کی مدد سے کسی بھی خطرے کو بے اثر کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان کی آبزرویشن سکل میں اتنی مہارت ہوتی ہے کہ یہ لیڈر کے قریب موجود لوگوں اور آس پاس کے ماحول پر گہری نظر رکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز اور کمپیوٹر کی بجائے روایتی شناخت کے طریقوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ہر تقریب کے لیے ان کا لباس مخصوص ہوتا ہے، جس پر لگے ہوئے بیجز سے ان کی شناخت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بات چیت کرنے کے لیے مخصوص پاسورڈز اور کوڈز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے پیغامات خفیہ رہیں۔ یہ پاسورڈ اور کوڈ صرف محافظوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ سپریم گارڈ کمانڈ۔ سپریم گارڈ کمانڈ 1946 میں سپریم لیڈر کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی۔ اس سپریم گارڈ کمانڈ کے 95,000 سے 1,20,000 اہلکار صرف نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر اور اس کی فیملی کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ کم جونگ ان کو ملکی اور بین الاقوامی دونوں ذرائع سے خطرات کا سامنا ہے، اور سپریم گارڈ کمانڈ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اور کم جونگ ان کی سیکیورٹی کو ہر وقت یقینی بنانے کے لیے مختلف حفاظتی اقدامات کرتی رہتی ہے۔ گارڈ کمانڈ کے اہلکار کم کے زیر استعمال ٹیلی فون لائنز کو محفوظ بناتے ہیں تاکہ سپریم لیڈر کی ہونے والی بات چیت کو خفیہ رکھا جائے۔ کم جونگ ان کو جب بھی شراب، کھانا اور سگریٹ پیش کی جاتی ہے تو اس سے پہلے گارڈ کمانڈ کے اہلکار سپریم لیڈر کی سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے اسے چیک کرتے ہیں۔ سفر کے دوران کم جونگ ان کا ذاتی ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف بھی ساتھ ہوتا ہے۔ کم جونگ ان اپنی انتہائی سیکیور ٹریولنگ کے لیے جانا جاتا ہے۔ بلٹ پروف ٹرین سے لے کر پرائیویٹ جیٹ اور لگژری کارز تک کو کم جونگ ان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ ٹرین میں سفر کرنے کی روایت نارتھ کوریا کے حکمران خاندان میں بہت پرانی ہے۔ کم il سنگ جو نارتھ کوریا کا فاؤنڈر اور کم جونگ ان کا گرینڈ فادر تھا، اس نے بھی ویتنام اور مشرقی یورپ کا وزٹ لگژری ٹرین پر کیا تھا۔ سیکیورٹی ایجنٹس اس ٹرین کی سخت سیکیورٹی کرتے ہیں۔ ان ٹریولنگز کے دوران اٹھائے گئے اقدامات بے مثال ہیں جو کم خاندان کی سلامتی اور طاقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کم جونگ ان کا باپ کم جونگ il، جس نے 1994 سے 2011 تک نارتھ کوریا پر حکمرانی کی تھی، وہ بھی پلینز میں سفر کرنے سے زیادہ لگژری ٹرین میں سفر کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ اس ٹرین کو کم جونگ il کی حفاظت اور آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ اس کی قابل ذکر ٹریولنگ 2001 میں کیا گیا ماسکو کا دورہ تھا، جس میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ ایک روسی کمانڈر کانسٹنٹین پولیکووسکی بھی موجود تھا۔ اس نے اورینٹ ایکسپریس میں سفر کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اس ٹرین کے بارے میں لکھا کہ کم جونگ il کا ٹرین کا سفر شاہانہ لائف سٹائل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ٹرین میں رشین، چائنیز، کورین، جاپنیز اور فرانسیسی کھانوں سمیت مختلف قسم کے کھانے پیش کیے گئے تھے، جبکہ پیرس سے منگوائی گئی بورڈو اور برگنڈی کی ریڈ وائن بھی موجود تھی۔
اس چلتے پھرتے لگژری محل میں مہمانوں کی تفریح کے لیے فنکاروں اور گلوکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس کے علاوہ کانفرنس روم، مسافروں کے لیے چیمبرز اور آرام کے لیے بیڈ رومز بھی تھے جو تمام جدید ترین سہولیات سے آراستہ تھے۔ ٹرین میں سیٹلائٹ فون اور فلیٹ اسکرین ٹیلی ویژنز کو بریفنگ اور تفریح کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ اس میں موجود ریڈ لیدر چیئرز نارتھ کورین لیڈر کی کمفرٹ کے لیے موجود تھیں۔ کم جونگ ایل کے زیر استعمال اس ٹرین میں تقریباً 90 بوگیاں تھیں۔ اورینٹ ٹرین کم جونگ ایل کی طاقت اور اختیار کی علامت سمجھی جاتی تھی، جسے خاص طور پر سپریم لیڈر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ ٹرین آج بھی سپریم لیڈر کی شان و شوکت کی یاد دہانی کے لیے کمسو سان پیانگ یانگ میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس حکمران خاندان کے پرتعیش ٹرین ٹریول کی روایت آج بھی قائم ہے اور کم جونگ ان نے بھی کئی بار ٹرین میں سفر کرنے کو ترجیح دی، لیکن کم جونگ ان اپنے باپ کم جونگ ایل کی طرح پلین میں سفر کرنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ کم جونگ ان نے بھی ملک کے اندر اور بیرون ملک کئی ہائی پروفائل وزٹس کے لیے ٹرین کا سفر کیا ہے۔ کم جونگ ان نے 2019 میں ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کے لیے ٹرین کے ذریعے پہنچا تھا۔ نارتھ کوریا سے ولادیووسٹوک تک تقریباً 300 میل کا فاصلہ طے کرنے میں 20 گھنٹے لگے تھے۔ کم جونگ ان کی ٹرین ٹایانگو بھی اس کے باپ کی ٹرین کی طرح تمام جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہے، جو سپریم لیڈر کی حفاظت اور آرام کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین حفاظتی اقدامات سے لیس ہے۔ یہ لگژری ٹرینیں اپنی شاندار سہولیات اور سخت حفاظتی اقدامات کی وجہ سے شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کی شاہانہ لائف سٹائل کا منہ بولتا ثبوت ہیں، لیکن کم جونگ ان اپنے باپ کی طرح پلین میں سفر کرنے سے نہیں ڈرتا ہے، اس لیے اس نے خود کو صرف ٹرین میں سفر کرنے تک محدود نہیں رکھا۔ کم جونگ ان نے 2018 میں چینی صدر شی جن پنگ سے ڈلان میں ہونے والی ملاقات کے لیے پلین میں سفر کیا تھا۔ یہ طیارہ سوویت ساختہ لانگ رینج ایلیوشن 62 ایئر کرافٹ تھا، جو کہ IL-62 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس طیارے میں کم جونگ ان کی میٹنگ کی کچھ تصاویر بھی لی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ کم جونگ ان کو یوکرینین اینٹونوو 148 کو استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، جو سپریم لیڈر کی ٹرانسپورٹیشن کے مجموعے میں ایک اور اضافہ ہے۔ 2014 میں سرکاری ٹی وی چینل کورین سینٹرل ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی دستاویزی فلم میں اینٹونوو 148 کو دکھایا گیا تھا، جس پر اسٹیٹ ایئر لائن ایئر کوریو کا لوگو تھا۔ اس دستاویزی فلم میں کم جونگ ان کی ٹرانسپورٹیشن میں پلین کے کردار کو اجاگر کیا گیا تھا۔ کم جونگ ان کے پرائیویٹ جیٹس میں موجود جدید ترین سہولیات اس کی پرتعیش زندگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، چاہے کم ٹرین میں سفر کرے یا پلین میں، لیکن اس کی سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ جب مارچ 2018 میں کم ٹرین کے ذریعے چین کے دارالحکومت بیجنگ گیا تو اس نے اپنی ذاتی مرسڈیز بینز ایس کلاس استعمال کی۔ 2010 میں تیار کی گئی یہ لگژری کار سپریم لیڈر کی حیثیت اور طاقت کی علامت ہے۔ مرسڈیز بینز ایس کلاس اپنی پرتعیش خصوصیات اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ 2018 میں کم کی انٹر کورین سمٹ میں شرکت کے لیے مرسڈیز بینز ایس کلاس کو سینٹرل پارٹی آفس کے باڈی گارڈز کے حصار میں آتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔